خدا کے نام ایک خط، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ خط آج بھی گلستان میوزیم تہران میں محفوظ ہے۔ اس خط کا تعلق نظر علی طالقانی سے ہے، جو ناصر الدین شاہ کے زمانے میں ایک نادار دینی طالب علم تھا اور مدرسہ مروی تہران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ خط لکھنے کا محرک: نظر علی اپنی غربت کی وجہ سے کوڑے چھانتا اور اپنی خوراک تلاش کرتا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ تھا۔ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی غربت کے بارے میں خدا کو ایک خط لکھ دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ترجمہ یعنی کہ زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور یعنی اللہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے اپنی عاجزی اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے خط کا آغاز کیا۔ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی اور نظر علی نے اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے لکھا: بخدمت جناب خدا، السلام علیکم۔ میں آپ کا بندہ ہوں، چونکہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ اس کا رزق نہ ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ نے یقیناً وعدہ کیا ہے کہ آپ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، لہٰذا میں بھی آپ کی ایک عاجز مخلوق کے طور پر آپ کی عطا کردہ رحمت کا طالب ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی ضروریات کی تفصیل بیان کی، جن میں شامل تھیں: 1 خوبصورت متدین اور باوفا زوجہ، 2 ایک وسیع اور پرکشش گھر، 3 ایک خادم، 4 سواری کے لیے ایک ٹانگا، 5 ایک باغ، اور 6 تجارت کے لیے مناسب سرمایہ۔ خط تو لکھ دیا، لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ خط خدا تک کیسے پہنچے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مسجد خدا کا گھر ہے، لہٰذا یہ خط بھی مسجد میں ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ اپنی دعا اور بھروسے کے ساتھ اس خط کو لے کر مسجد شاہ، جو اس وقت بازار تہران میں واقع ہے، اس کی چھت پر چھوڑ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، خدا ضرور اس خط کو پڑھ لے گا۔ اگلی صبح شاہ ایران ناصر الدین شاہ کا شکار کے لیے روانہ ہونے والا کاروان مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ہوا چلنے لگی۔ اسی ہوا کے اثر سے نظر علی کا خط چھت سے اڑ کر سیدھے ناصر الدین شاہ، جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کی گود میں جا گرا۔ ناصر الدین شاہ نے جب یہ خط اٹھایا اور پڑھا تو اس کے دل میں حد درجہ حیرت اور متاثر کن احساس پیدا ہوا۔ شاہ نے شکار پر جانا ملتوی کیا اور حکم دیا کہ اس خط کے لکھاری یعنی نظر علی کو ڈھونڈ کر شاہی محل لایا جائے۔ جب نظر علی کو لایا گیا تو ناصر الدین شاہ نے اس سے کہا، آپ نے یہ خط خدا کو لکھا تھا اور اب یہ خط خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، لہٰذا ہم آپ کی مانگی ہوئی تمام چیزیں ایک ایک کر کے پوری کریں گے۔ اس حکم کی تعمیل میں شاہ کے احکامات کے مطابق نظر علی کی تمام مانگی ہوئی خواہشات پوری کی گئیں۔ آج بھی یہ خط گلستان میوزیم میں محفوظ ہے اور ایک حیرت انگیز واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے: اخلاص اور ایمان، ایک فقیر کا خدا پر بے پناہ ایمان و یقین۔ خدا کی عنایت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور اس کے وعدے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دعا کی طاقت، اگرچہ نظر علی کی درخواستیں مادی ہیں، مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا اور اللہ پر ایمان رکھنے سے کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ یہ خط نہ صرف ایک تاریخی واقعے کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یقین اور ایمان کے ساتھ درخواست کرنی چاہیے۔